احتیاط نہیں کرتے، نہ بولنے میں، نہ چلنے میں، نہ بات کرنے میں۔ نہ ہم دیکھتے ہیں کہ بندہ کس کیٹیگری کا ہے، نہ ہم نے سفید داڑیاں دیکھنی ہیں، نہ ہم نے علم دیکھنا ہے، نہ ہم نے کوئی دین کی نسبت دیکھنی ہے، نہ ہم نے تقویٰ دیکھنا ہے۔ کیونکہ اس وقت میرے ذہن کو بات چڑھ گئی ہے تو وہ ہم نے کر کے چھوڑ دی۔ ہم نے سٹیٹس بھی نہیں دیکھنا کہ بندہ سامنے جو ہے اس کا معیار کس لحاظ کا ہے۔ اور وہ کہتے ہیں جی میں بڑا جذباتی ہوں تو میں اماں کے سامنے بول پڑتا ہوں، میرے سے بات ہو جاتی ہے۔ تو میں کہتا ہوں تو بالکل جذباتی نہیں، اگر اماں کے سامنے بول پڑتا ہے تو ایس ایچ او کے سامنے بھی بول کے دکھا، پھر تیرے پتہ چلے گا۔ اگر تو جذباتی ہے اور ابا کے سامنے تجھے غلطی لگ جاتی ہے تو جج صاحب کے سامنے بھی غلطی لگے نا، پھر تو تیرے جذبات کی سمجھ آئے۔ لیکن یہ غصہ بڑا سیاںا ہے، تو میں بات ٹھیک کر رہا ہوں اور میری بات میں اچھی طرح توجہ کریں۔ غصہ ہمارا بڑا سمجھدار ہے، تگڑے بندے پہ آتا یہ مڑے بندے پہ آتا ہے، غریب آدمی سمجھدار غصہ ہے۔ اوہو اتنا یہ غصہ عقل مند ہے، اتنا سمجھدار ہے کہ یہ جناب حد ہو جاتی ہے بات کرتے ہوئے۔ اور میرے ابا جی بڑی سادی مثالیں کبھی کبھی مجھے سمجھاتے تھے تو میں بڑی بات کو سمجھتا تھا۔ وہ کہتے تھے کہ ہم دیہاتی لوگ بھی عجیب ہیں، گالیوں پہ لڑ پڑتے ہیں اور اتنی لمبی لڑائی ہوتی ہے کہ بات تھانے جاتی ہے، تو جس گالی کی وجہ سے ہم نے ایک دوسرے کے سر پھوڑے ہوتے ہیں وہ جا کے تھانے ہمیں 2500 گالیاں کھانی پڑتی ہیں۔ یہ ہمارا عجیب بیوقوفوں والا عمل ہے کہ جس بنیاد پہ یہاں لڑے تھے، میری بات کی سمجھ آ رہی ہے آپ حضرات؟ تو وہ پھر بڑی رسیلی سجیلی بات کرتے ہیں۔ میرا خیال ہے ہم سے محکمہ والے لوگ کیا کرتے ہیں ہم، تو غصہ بڑا ہمارا عجیب و غریب قسم کا ہے۔ اسی طرح کا دکانداروں کا مسئلہ ہے، پائیا چینی والے پہ غصہ آتا ہے جس نے پاؤ لینی ہو، ہے نا جی، یا اس پہ غصہ آتا ہے جس نے ادھار لینا ہو۔ لیکن آئے ہائے جو کہے کہ میں نے تو اکٹھا لینا ہے 20 کلو چینی، اس پہ بھی کبھی غصہ ہے؟ اگر وہ کہہ دے توڑا ٹھیک نہیں، آتا ہے غصہ؟ کہتا ہے میں اندر سے نیا لے کے آتا ہوں۔ میں نے تو ڈاکٹروں کا یہ حال دیتا ہے، ڈاکٹروں کا، آپ یقین کریں یہ میں نیچے سے شروع ہوا ہوں، اور اگر آپ مجھے تجزیہ بیان کرنے کا کہیں گے تو میں بڑا اوپر تک جاؤں گا۔ میں نے ڈاکٹر دیکھے ہیں، ڈاکٹر حضرات، غریب آدمی بیچارہ نا جس کی کوئی سفارش آ گئی ہے کہ یہ غریب ہے تو ڈاکٹر صاحب چلو 500 روپیہ چھوڑ دیں، اب ڈاکٹر کا دل بڑا پریشان ہوتا ہے کہ یہ جا کیوں نہیں رہا، آ کیوں گیا ہے۔ اور اگر اس کو پتہ چل جائے کہ جس شخص کے ساتھ میں نے ڈاکٹروں کو خود فون کرتے دیکھا ہے کہ آپ کی اپوائنٹمنٹ تھی آپ آئے کیوں نہیں، اس لیے کہ اس کا سٹیٹس بڑا ہے۔ یہ آپ کی اخلاقی کمزوری ہے، آپ کمزور ہیں اخلاقی طور پہ، اس طرح آپ کرتے ہیں۔ تو یہ ہمارے سمجھدار جذبات، سیانے غصے اور ہماری ناراضگیاں، ان کے روپ، اس سے بچیں۔ کوشش کریں زندگی میں کبھی کسی پر الزام نہ لگائیں۔ میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی بندے کے لیے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ سنی سنائی بات آگے کر۔ ہم تو تیزی سے کہانی ہوتی بھی نہیں بنا لیتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی کرتا ہے نا جی۔ میرا تجربہ یہ ہے کہ بہت ساری باتیں نہیں ہوتی، لوگ پھر بھی کرتے ہیں، ہوتی نہیں سرے سے اور لوگ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا ہے کہ حل جزاء الاحسان الا الاحسان، فرمایا کیا ہے احسان کا بدلہ سوائے احسان کے، نیکی کا بدلہ صرف نیکی ہے۔ دنیا میں جو لوگ خیر کے کام کریں گے تو اللہ تعالیٰ انہیں دنیا میں بھی خیر عطا فرمائے گا اور قیامت میں بھی خیر ہی عطا فرمائے گا۔ اور جو لوگ دنیا کے اندر شر کریں گے انہیں قیامت میں تو اس کی سزا ملے گی ہی، کچھ نظارے اس کے وہ دنیا میں بھی دیکھیں گے۔ ارشاد فرمایا دوسرے مقام پر کہ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، اگر کوئی ذرے کے برابر خیر کرے گا تو اسے دیکھے گا، اسے وہ دکھائی جائے گی۔ اور وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اگر ایک ذرے کے برابر شر کرے گا تو اسے بھی دیکھے گا۔ دنیا کے اندر کچھ سزائیں اور کچھ ہمارے حالات کی خرابی کا سبب ہمارے اعمال ہوتے ہیں۔ قرآن مجید نے کہا کہ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، فرمایا جو تمہیں مصیبت پہنچتی ہے تو تمہارے ہاتھوں کے
کرتوتوں کے سبب، کسب کے سبب پہنچتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ کثیر، بہت ساری چیزیں تو ہم ویسے ہی معاف فرما دیا کرتے ہیں۔ زندگی دنیا میں رہتے ہوئے بھی انسان کو کچھ سبق دیتی ہے۔ اگر آپ فصل زمین میں بوئیں تو چاول کا بیج بوئیں گے تو وہاں چاول اگے گا، گندم نہیں اگے گی۔ اور اگر آپ کاشت گندم کریں گے تو گندم ہی وہاں سے اگے گی، وہاں سے چاول اگ سکتا نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ زندگی میں لوگوں کو تکلیفیں دیں اور خود آپ آرام سے سو جائیں، یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں۔ دو جملوں میں میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بات سمجھا دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اللہ کے بندوں پہ رحم کرو، اللہ تمہارے اوپر رحم فرمائے گا۔ لیکن بندوں کے بارے میں بندوں کا رویہ سخت ہو، اس کا لہجہ رب کریم کے بندوں کے بارے میں تلخ ہو، اس کے دل میں رحم کے، کرم کے میٹھے جذبات ہی نہ سرے سے ہوں، اور وہ کہے کہ میرے بارے میں نرمی کی جائے، تو یہ ہو نہیں سکتا، یہ ممکن نہیں ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم اپنے تھوڑی دیر کے سکون کے لیے بہت سارے لوگوں کو تکلیف میں مبتلا کرتے ہیں، بلکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جو دوسروں کو مصیبت میں دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، ان کو قلبی راحت نصیب ہوتی ہے۔ کسی شخص کو مشکل میں دیکھتے ہیں، پریشانی میں دیکھتے ہیں تو بڑا انہیں سکون میسر آتا ہے، اور میں نے دیکھا ہے کہ بغلیں بجاتے ہیں، اور وہ باقاعدہ دلائل دیکھے ہیں، دیکھا نا ہمارے ساتھ ایسے کرتا تھا تو آج اس کا کیا حال ہو گیا ہے۔ باقاعدہ لوگ یہ کام کرتے ہیں۔ وہ ہمارے درویشوں نے اپنے رنگ میں بھی ہمیں بڑے مسئلے سمجھائے ہیں، پر اللہ کرے ہماری سمجھ میں بات آئے۔ اللہ کے بندوں نے نا سادی کر کے باتیں، سادی کر کے اور نرم کر کے اور ہمارے مزاج اور طبیعت کے مطابق ہمارے ذہنوں میں اتارنے کی کوشش کی ہے۔ اگر ہماری سمجھ میں آئے ہے، آپ اس سے بچ نہیں سکتے۔ اور اس وقت بندہ بڑا سمارٹ ہوتا ہے، وہ اپنے آپ کو بڑا تیز سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے میں نے پتہ پھینکا تھا تو میرا پتہ چل گیا ہے، دیکھا نا پھر۔ اور کئی دفعہ میں نے دیکھا ہے شریف آدمی مجبور ہوتا ہے، وہ کیا کر سکتا ہے؟ شریف جو ہوا، شر اور شریف ان کا مقابلہ نہیں ہوتا، ایک چیز ہے ہی شر، تو شریف اس کا مقابلہ کیسے کرے گا؟ بلکہ شریف آدمی تو کئی دفعہ ویسے ہی بچتا ہے، کہتا ہے یار مطلب کسی طریقے جان چھڑائیں، یہ شر ہے اور میں باوضو رہنے والا آدمی ہوں، میں گند میں کیسے ہاتھ ڈالوں گا؟ وہ بچتا ہے تو لوگ سمجھتے ہیں ڈرپوک ہے، حالانکہ ڈرپوک اور ہوتا ہے اور شریف اور ہوتا ہے۔ تو شرافت کو لوگ بزدلی جانتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالی اور عشرہ مبشرہ صحابی حضرت عمر کے بہنوئی ہیں، اور یہ حوالہ میں آپ کو مسلم شریف سے عرض کر رہا ہوں۔ حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ خوبصورت آدمی ہیں جنہیں دنیا میں چلتے پھرتے میرے نبی پاک نے جنت کی بشارت عطا فرمائی۔ بندے کا قد کاٹ دیکھیں کہ جنتی بندہ، یعنی اتنا اعتماد حضور نے کیا کہ فرمایا اس کے بعد والے آخری دم تک کے اعمال پر بھی میں جانتا ہوں یہ جنتیوں والے کام کرے گا۔ اتنا بڑا آدمی، لیکن ایک عورت نے آ کے جھگڑا شروع کر دیا، اروا اس عورت کا نام تھا۔ اس نے آ کے حضرت سعید بن زید سے جھگڑا شروع کیا کہ یہ جو مکان ہے نا آپ کا، اس میں اتنی جگہ میری ہے، مجھے آپ بتائیں ایک شریف آدمی سے عورت جھگڑا کرے تو بندہ جواب میں کچھ کر سکتا ہے؟ اب میری بات کو سمجھیں، اب شریفوں کی مجبوریاں تو سمجھیں کتنی زیادہ ہیں۔ بھئی ایک عورت آ گئی، اس نے دعویٰ کر دیا، اب بلا وجہ انسان کٹہرے میں کھڑا ہو جاتا ہے۔ یہاں کو بندہ آگے کہہ دیتا ہے، کہتا ہے جی میں نے 20 لاکھ روپیہ لینا ہے، تو شریف آدمی ادھر کیا کرے گا؟ وہ تو مفت میں، اور دائیں بائیں بیٹھے لوگ ویسے پریشان ہو جائیں گے کہ پتہ نہیں کوئی بات ہوتی ہے تو کوئی آتا ہے نا۔ اس نے کہہ دیا کہ مکان میں میرا حصہ ہے، اور کہہ کسے دیا؟ اسے جن کے اعمال کے صحیح ہونے کی گواہی مدینے والے رسول نے عطا فرمائی۔ اس نے کہا جناب یہ مکان میں میرا حصہ ہے۔ اب حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے یہ زمین اسی کو دے دو، ختم ہو گئی بات۔
शरीफ आदमी कैसे झगड़ा करे। अब मैं आपको एक बात बताऊं, अगर इस तरह भी बंदा कर दे तो बातें फिर भी होती हैं। लोग कहते हैं बिला वजह तो नहीं ना दे दी, ऐसे तो नहीं ना कोई दे देता 4 मरले, ओ भाई ऐसे तो नहीं ना। फौरन फरमाया हजरत सईद बिन ज़ैद, फरमाया दे दो इसे। तो आपके अहले खाना कहने लगे हुजूर जब आप इसे क्यों दे रहे हैं? फरमाया तुम दे दो। मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिसने एक बालिश्त ज़मीन पर नाजायज़ कब्ज़ा किया, अल्लाह क़यामत के दिन 7 ज़मीनों का तोक बना के उसके गले में डाल दे। फरमाया उठाने दो इसे, तोक इसे उठाने दो। और एक हदीस में फरमाया 7 ज़मीनों में धंसा देगा अल्लाह उसे, इसे उठाने दो, दे दो। लेकिन तकलीफ तो होती है ना। अब ये नहीं है कि कहाँ से इतना हौसला बंदा करे, दिल तो टूट जाता है ना कि यार मेरे ऊपर इस तरह इल्ज़ाम लगाना, और इस तरह किसी शख्स के बारे में, वो बंदा जिसने ज़िंदगी तकवे में गुजार दी, उस पर इतना घिनौना इल्ज़ाम लगा देना। अब हज़रत सईद बिन ज़ैद ने ना लोगों को कह दिया दे दो, लेकिन जब तन्हा गए तो दिल टूटा हुआ था, कलेजा फटा हुआ था, तबीयत परेशान थी। हाथ उठाए, कहा अल्लाह सच्चाइयाँ भी तू जानता है, झूठ भी तू जानता है, ज़ाहिर चीज़ों को भी तू जानता है, छुपी हुई को भी तू जानता है। अल्लाह अगर ये झूठी है तो इसे अंधा कर दे, और अल्लाह ये जो ज़मीन इसने मुझसे ली है ना, फिर इसमें इसकी कब्र बना दे। बादशाह रहीद ने लिखा है कि हज़रत सईद बिन ज़ैद तो पहले विसाल कर गए, लेकिन वो औरत ज़मीन तो ले ली, घर में रहती थी पर अंधी होकर रहती थी, ढूंढती फिरती थी, दाएं बाएं जाती थी। तो लोग उसे कहते थे क्या बना? कहने लगी कुछ ना पूछो, मुझे सईद बिन ज़ैद की दुआ लग गई है, मुझे लग गई दुआ। तड़पती थी, रोती थी, कुआं खुदवाया हुआ था, अमीर लोगों ने घर में कुआं खुदवाया हुआ था, तो यूं लगता है कि पानी भी कोई नहीं पिलाता था, कोई नवासा नवासी पोता पोती भी करीब नहीं आता था। पानी पीने के लिए कुएं में गई तो अंदर डूब के मर गई। उसका घर ही उसकी कब्र बन गया। देखिए ना, लोग उस वक़्त समझ रहे होते हैं, कि जनाब देखा ना मेरा पता चल गया, हंस रहे होते हैं कि देखा मैंने कितना रुसवा कर दिया, देखा फिर फलाना कितनी मिन्नतें कर रहा था, देखा। और तुम्हें पता नहीं, तुम क्या समझते हो कि जिसको तुमने रुसवा करना चाहा उसका किसी जो है वो वज़ीर मुशीर और बड़े आदमी से ताल्लुक़ नहीं था, तो वो तुम्हारे हत्थे चढ़ गया। याद रखना, अगर उसका वज़ीरों मुशीरों से ताल्लुक़ नहीं ना गरीब का, तो अल्लाहु वलियुल्लज़ीना आमनू, अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? अल्लाह तो वारिस है कि नहीं मोमिनों का? नबी पाक तो वाली हैं कि नहीं अपनी उम्मत के? तो तुम किस तरह समझते हो कि बंदा और वारिस शाह मान करी ना वारसादा, रब बे वारसा करके मार दे। तो हम जब चल रहे होते हैं ना, तो फिर तो हमारी कद काठ का कौन मुकाबला करे, और जब हम चढ़ जाएं हवा के घोड़े तो फिर कौन हमारा रुख फेरे। लेकिन याद रखना, एक अदल करने वाली ज़ात है, जब लगामें खींचती है तो फिर लोगों को कोई चारा। अपनी ज़िंदगी के अंदर कभी भी कोई काम ऐसा ना करें, कभी भी। आगे बढ़ता हूँ। बसरे का गवर्नर हज्जाज बिन यूसुफ बड़ा जालिम आदमी था। तो हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु एक ताबी बुजुर्ग थे, तो आप ना उसके गलत कामों पे उसे टोका करते थे। हमारा ये मसला होता है कि जब हमें कुछ टोकता है तो हमें जिद चढ़ती है, ये नहीं देखते कि मैं पहले देख लूँ मेरी कहीं कोताही पे तो नहीं टोक रहा। वो जालिम था, आप उसे टोकते थे। तो जब रोक टोक होने लगी तो ये जो बादशाह किस्म के लोग होते हैं, इनकी ख्वाहिश होती है कि हमें पूछने वाला कोई ना हो। रोक टोक बड़ी तो उसने बुला लिया हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु को, बुला के कहने लगा मैं आपको कत्ल करूँगा। तो आप फरमाने लगे जिस तरह तू मुझे कत्ल करेगा ना, मेरा रब भी तुझे उसी तरह ही कत्ल करेगा। अल्लाह वाले थोड़ा किसी से डरते हैं, वो उसी तरह तुझे कत्ल करेगा। कहने लगा हज़रत सईद बिन जुबैर रदी अल्लाह ताला अन्हु से कि अगर आप मुझसे माफ़ी मांग लेंगे तो मैं आपको छोड़ दूँगा। तो आप फरमाने लगे माफ़ी तो मैं रोज़ मांगता हूँ, पर सिर्फ अपने रब से। तुझसे काहे की माफ़ी मांगूँ, किस बात की तुझसे माफ़ी मांगूँ? कहने लगा फिर आप बाज जल्लाद से कहने लगा इसे कत्ल करो। आपने हंसना शुरू कर दिया। तो वो कहने लगा हंसते क्यों हो? फरमाने लगे तेरी जुर्रत पे हंस रहा हूँ कि खुदा का कमज़ोर बंदा हो के
تو کس طرح کی جرت کے ساتھ باتیں کر رہا ہے کہ میں تجھے قتل کرا دوں گا؟ اس نے کہا پکڑو، اور غصے میں آ گیا، پکڑو اور انہیں قتل کرو۔ جب قتل کرنے لگے تو آپ نے منہ کعبے کی طرف کر لیا اور پڑھا انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ کعبے کی طرف منہ کر کے یہ دعا پڑھی تو کہنے لگا اچھا اس کا رخ پھیر دو کعبے سے۔ تو آپ کا جب رخ پھیرا تو آپ فرمانے لگے تو بڑا ہی بیوقوف ہے، فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، تمہیں پتہ نہیں منہ جدھر بھی کرے اللہ ادھر ہی ہوتا ہے۔ تو بڑا بیوقوف ہے، تو کعبے سے رخ پھیر کے سمجھتا ہے کہ اللہ کوئی معاذ اللہ مقید ہے، ادھر رب تو ہر طرف ہے، جلوہ تیری ذات کا کو بکو ہے، میں جدھر دیکھتا ہوں ادھر تو ہی تو ہے، جدھر دیکھتا ہوں ادھر۔ جے میں تینوں اندر جانا تو پھر مقید جانا، تو جے میں تینوں باہر جانا تے اندر کون سمانا، اندر بھی تو میں تے باہر بھی تو میں تے بلا کون نمانا۔ فرمایا کہ بھئی ہر طرف ہی اللہ ہے۔ اب اس نے پتہ کیا کیا، آپ کو جب قتل کروا رہا تھا نا تو حضرت سعید بن جبیر نے ہاتھ اٹھایا کہ اللہ میرے بعد اسے کسی اور کو قتل کرنے کا موقع نہ دینا، میں اتنی بات کسی اور پر اسے مسلط نہ کرنا۔ حضرت سعید بن جبیر قتل ہوئے، شہید ہوئے تو اتنا خون بہا، اتنا خون بہا کہ خون بند ہی نہیں ہوتا، اتنا خون۔ وہ کہنے لگا وزیروں سے، مشیروں سے، طبیبوں سے کہ اتنا خون؟ تو وہ کہنے لگے بادشاہ یہ خون بتاتا ہے کہ یہ بندہ تجھ سے ڈر کے نہیں مرا، ورنہ تو تلوار بندے کے قریب آتی ہے تو خون خشک ہوتا جاتا ہے، ورنہ تو حکم ہوتا ہے سزائے موت کا تو لوگوں کے کپڑے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، جسم کمزور ہو جاتا ہے۔ یہ بندہ نہ ڈر تھا، اس لیے اتنا اس کا خون نکلا ہے کہ اسے کوئی ڈر نہیں تھا۔ حضرت سعید بن جبیر کو قتل کرنے کے بعد نا حجاج بن یوسف 15 دن زندہ رہا ہے، صرف 15 دن۔ کینسر ہو گیا پیٹ میں، اتنی تکلیف ہوئی کہ جس بیماری کو آج آپ کینسر کہتے ہیں کہ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا تھا۔ طبیب گوشت کی بوٹی ڈالتا تھا دھاگے کے ساتھ پیٹ میں، تو باہر آتی تھی تو وہ گل سڑ کے باہر نکلتی تھی، اس کے اپنے بھی اس کے کمرے میں نہیں جاتے تھے۔ او یارو، ظلم کرتے ہوئے لوگ سوچتے نہیں کہ اس کا حساب کتنا بھیانک ہوگا۔ رات کو چیخ مار کے اٹھتا، گھر والے کہتے تجھے کیا ہوا؟ وہ کہتا تھا جب بھی میں سوتا ہوں تو سعید بن جبیر میری خواب میں آتے ہیں اور میری ٹانگ پکڑ کے گھسیٹتے ہیں تو میری آنکھیں کھل جاتی ہیں، یہ جو بد دعائیں ہیں یہ تمہارے بستر تک تمہارا پیچھا کرتی، یہ نیندوں میں سوراخ کر دیتی۔ لوگ کہتے ہیں پتہ نہیں کیا بات ہے سویا نہیں جاتا، تو میں کہتا ہوں پتہ کر لو، شاید کو بات نکل ہی آئے، پتہ کر لو، دیکھ لو، غور کر لو، توجہ کر لو، شاید کو بات نکل آئے۔ اگر نکل آئے نا تو پھر توبہ کر لو، اور اگر نکل آئے تو پھر معافی مانگ لو، اگر نکل آئے تو پھر اللہ سے ڈر جاؤ، اگر نکل آئے تو پھر احتیاط کر جاؤ۔ لیکن دیکھیں نا درویش کیا کہتے ہیں دشمن مرے تو خوشی نہ کریے۔ دلیل کیا ہے کہ سجنا بھی تو مر جانا ہے نا، یہاں تو یہ کہے نا کہ دشمن مر گیا تو دوست نہیں مرے گا۔ تو کس طرح سادہ کر کے اور عام فہم کر کے اور ذہن کے قریب جا کے بات سمجھاتے ہیں، کہتے ہیں کس بات کا چاؤ کر رہا ہے تو؟ دشمن مرے خوشی نہ کریے، او پائیا سجنا بھی مر جانا ہے، دیگر تے دن آیا ہے محمد اوڑک نو ڈوب جانا ہے۔ یہ تو کس چکر میں تو پڑا ہوا ہے؟ ترمذی شریف حضرت واصلہ بن اسکے رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، یہ حدیث ضرور یاد رکھیے گا۔ میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کے خوشی کا اظہار نہ کرو، اسے تکلیف میں دیکھ کر کبھی خوشی کا اظہار نہ کرو، ورنہ حضور فرماتے ہیں اللہ اس پر رحم کر دے گا اور تمہیں اس مصیبت میں مبتلا کر دے گا۔ کبھی بھی دشمن مرے تو کدے خوشی نہ کریے، کیونکہ سجنا بھی تو مر جانا ہے۔ کبھی اپنے بھائی کو مصیبت میں دیکھ کر، آپ یقین کریں کہ میں نے دیکھا ہے کہ بھابھی کا خاندان کسی تکلیف میں آ گیا ہے تو وہ بجائے اس کے کہ ان کے لیے دعا ہوتی، لیکن شریکہ چل رہا ہے نا، تو تبصرے ہوتے ہیں کہ میں نے تو پہلے ہی کہا تھا یہ لوگ ٹھیک نہیں۔ یہ بامروت، با اخلاق اور وفادار لوگوں کا یہ رویہ ہی نہیں ہوتا۔ وہ تو گہرا دشمن بھی ہو، گہرا،
اس کے بارے میں بھی دیکھیں نا، میرے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کافروں اور منافقوں پر نرم دل نہیں تھے؟ ان کے بارے میں بھی حضور دعائیں کرتے تھے کہ اللہ انہیں خیر کی توفیق عطا فرما۔ تو کبھی بھی کسی کے بارے میں اس طرح کا رویہ اختیار نہ کریں، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ جب آپ اسی طرح کا ہمارا معاملہ عیب تلاش کرنے کا ہے۔ میں کس طرح کھول کے آپ کو یہ بات عرض کروں کہ لوگوں کا دل کرتا ہے کہ ہمیں خوبیاں نہیں کمیوں کا بھی پتہ چلے۔ ٹٹولتے ہیں کہ تم وہاں نہیں جاتا، تم جاتا تھا تو اب کیوں نہیں جاتا، اور تم اگر جاتا ہے تو پھر تم کوئی کہانی سنا، کوئی بات چھیڑ۔ یہ ہمارا مزاج ہے، ہم چاہتے ہیں۔ میرے رب نے ہمیں محدود بنایا ہے، ہم لامحدود کیوں ہوتے ہیں؟ اللہ نے ہمارے اوپر رحم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نظر نہیں آتا، یہ اس نے کرم فرمایا۔ اگر ہمیں نظر آتا ہوتا تو کتنے پردے کھل جاتے، اور بہت ساری چیزیں جو پردوں میں رہنی چاہیے تھیں وہ پردوں میں نہ رہتی۔ یہ اس نے کرم فرمایا ہے کہ ہمیں دیوار کے پیچھے نہیں سنتا، اس کو کرم سمجھو، پردے نہ کھولو۔ اگر ہمیں یہ خبر ہوتی کہ سامنے کیا ہے تو بہت سارے ہمارے معاملات خراب ہو جاتے۔ اس کا شکر ہے، اس کا کرم ہے۔ یہی بہتر ہے کہ پردوں میں وہ پردہ پوش رہے، اور وہ اگر پردے اٹھا دے تو کسے ہوش رہے۔ مہربانی کریں، آپ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں محدود بنایا تو لامحدود ہونے کی کوشش کیوں کرتے ہو؟ جہاں اس نے رکھا ہے وہیں رہنے کو اپنے لیے بہتر جانو، وہیں، ورنہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسند احمد میں موجود ہے، حضور فرماتے ہیں لوگوں کی جاسوسی نہ کرنا، ان کے عیب نہ ٹٹولنا۔ بس حضور نے کہہ دیا تو کہہ دیا، نہیں ٹٹولنے تو سونیا تیرے غلام ہیں۔ سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ ہم کبھی یہ کام کریں۔ حضور نے فرمایا کسی کے عیب نہ ٹٹولنا۔ اگر تم نے کسی کے عیب ٹٹول کے اسے رسوا کرنے کی کوشش کی تو فرمایا تم اگر 7 پردوں کے اندر بھی بیٹھے ہوئے تو وہاں بھی اللہ تمہیں رسوا کر دے گا۔ یہ نہ سمجھنا کہ میں چھپ گیا ہوں تو بچ جاؤں گا، اللہ تمہیں وہاں بھی رسوا۔ تو کچھ جرموں کی دنیا میں ہم دیکھتے ہیں، اور اس کا سادہ ترجمہ یہ ہے کہ جیسا کرو گے پھر ویسا بھرو گے، یہ ہوتا ہے۔ مجھے بڑی ایک شخص کی، اور میں اس بندے کو داد دیتا ہوں، اس نے بڑی اعلیٰ ایک دفعہ بات کی۔ مجھے کسی نے بتایا کہ یہ فلانا آدمی اپنے باپ کا بڑا سخت نافرمان ہے، تو میں چلا گیا اور مجھے پتہ چلا کہ وہ بیچارے جو ہیں اس کے والد وہ تکلیف میں ہیں۔ تو میں نے جا کے ان سے کہا کہ آپ مہربانی کریں اس بچے سے کہ اپنے ابے کو راضی کر۔ تو مجھے کہنے لگا پیر صاحب آپ کے آنے کا شکریہ، پر یہ جو کر رہا ہے ٹھیک کر رہا ہے۔ میں نے کہا کیوں؟ کہنے لگے میں نے اس سے بڑھ کر اپنے ابا کو ستایا ہے، یہ ٹھیک کر رہا ہے۔ اور وہ روتا تھا، شخص وہ روتا تھا، کہتا تھا میں نے اس سے زیادہ زیادتیاں کی ہیں، تو یہ جو میرے ساتھ کر رہا ہے نا یہ صحیح کر رہا ہے۔ یہ میری بہو کے سامنے جب مجھے برا بھلا کہتا ہے تو یہ میری سزا، یہ میرا بنتا تھا، میرے ساتھ ہونا چاہیے تھا۔ یہ اپنے بچوں کے سامنے جب میرے ساتھ سخت رویہ اختیار کرتا ہے تو یہ جو ٹھیک کر رہا ہے جو بھی کر رہا ہے۔ لیکن میں نے اس کے بیٹے کو کہا، میں نے کہا پتر جہاں تیرا والد آج کھڑا ہے تو بھی کل یہیں کھڑا ہونا چاہتا ہے، تیرا بھی ارادہ ہے کہ اسی جگہ کل تجھے کھڑا کیا جائے اسی کٹہرے میں؟ کہنے لگا نہیں۔ تو میں نے کہا پھر تو اللہ پہ چھوڑ، تو کس چکر میں پڑ گئے؟ آپ یقین کریں، آپ سکون دیں، دل پہ ہاتھ رکھ کے اپنے آپ سے پوچھ لو کہ ماں باپ جن کے چلے گئے وہ راضی گئے؟ نہ کسی کو بتانا، نہ کسی سے ذکر کرنا، وہ اپنے آپ سے پوچھ لو۔ اگر وہ راضی نہیں گئے تو پھر قبروں پہ جاؤ، پھر ان کے لیے دعائے مغفرت کرو، پھر قبر پہ ہی بیٹھ جاؤ۔ میرا رب تو وہاں بھی تمہاری صلح کرانے کو تیار ہے، وہاں بھی کرم کر دے گا اللہ۔ اور جن کے موجود ہیں وہ تھوڑی غور کر لیں، وہ ایک دفعہ پلٹ آئیں، واپس آ جائیں۔ آپ جب کسی سے پیار کر رہے ہوتے ہیں بوڑھے سے تو آپ اپنا بڑھاپا محفوظ کر رہے ہوتے ہیں، جب آپ قدر کر رہے ہوتے ہیں تو آپ اپنی قدر کے لیے آنے والا اپنا مستقبل محفوظ کر رہے ہوتے ہیں۔ اپنی زندگی کے لب و لہجوں پہ، اٹھنے بیٹھنے پہ غور کرو۔ میں بڑی ذمہ داری سے کہتا ہوں، ادھر دیکھنا میری طرف، بیٹیاں بڑی پیاری ہوتی ہیں، اور ان کے سسرال سے جب ٹیلی فون آتا ہے نا اور یہ رو پڑتی ہیں کہ ابا جان بھائی جان میں تکلیف میں ہوں، تو آپ یقین کرنا کہ پھر نہ شاید زندگی میں بندہ اتنا مجبور کبھی نہیں ہوتا جتنا بیٹی کے فون پہ ہو جاتا، کر بھی کچھ نہیں سکتا اور رہ بھی نہیں سکتا۔
تو پھر تھوڑی نیکی نہ کر لیں؟ جس بیٹی کو ہم گھر لائے ہیں اس سے پیار شروع کر دیں، ہم اس کی غلطیوں کو معاف کرنا شروع کر دیں تاکہ کوئی ہماری بیٹی کی غلطیوں کو بھی معاف کرنا شروع کر دے۔ یہ سودا ہم کیوں نہیں کرتے؟ میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا تو رحم کر، اللہ تیرے اوپر رحم کرے گا۔ تو ہم کیوں نہ یہ کام شروع کریں کہ جو ہمارے ہاں ہے اس کے ساتھ اپنا رویہ ٹھیک کر لیں، تو پھر دیکھیں معاملات کتنے تیزی کے ساتھ بہتر ہوں گے۔ تو میرے عزیز، یہ مکافات عمل ہے، بڑی جلدی حساب دینا پڑتا ہے، بڑی جلدی، اور ایسے ہی لمبا وقت نہیں بیتتا، بس تھوڑا سا۔ بخاری شریف میں حضرت خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی ہیں، غریب آدمی تھے، اللہ نے کرم فرمایا، مدینے والے رسول کا کلمہ پڑھ گئے، اور یہ وہ خوش قسمت آدمی ہے جنہیں کبھی کبھی میرے نبی پاک خود ملنے تشریف لے جایا کرتے۔ میں نے سنا ہے وہ بن سنور کے میری عیادت کو آ رہے، تو کبھی کبھی نہ کبھی کبھی حضور بھی سرکار بھی چر ہویا نا مینوں ترلے لیندے ہاں تے کدی موڑ میرے ول واگا تے خواب میری چ ایک وار جیاویں میں ساری عمر نہ جاگاں۔ تو سرکار کبھی کبھی جاتے، اور یہ وہ صحابی ہیں۔ دو بندے ایسے تھے صحابہ میں جن کو حضرت عمر اٹھ کے ملتے تھے، اور جب یہ دو لوگ آتے تھے تو عمر اپنی جگہ پہ بٹھاتے تھے، ایک حضرت خباب اور دوسرے سیدنا بلال۔ فرماتے تھے انہوں نے تکلیفیں سہی ہیں دین کے لیے۔ حضرت خباب لوہے کا کام کرتے تھے، ان کی مالکن عمار بڑی سخت عورت تھی، لوہے کا کام کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ گئے۔ ایک دن مالکن کو پتہ چل گیا کہ یہ تو دین اسلام میں چلا گیا، تو وہ آئی بڑے غصے میں باولی ہو کر، اور آپ نے رکھا ہوا تھا وہ لوہے کی سلاخ آگ میں رکھی ہوئی تھی، تو اس نے جلدی سے وہ سلاخ اٹھائی اور جناب خباب کے سر پہ رکھ دی۔ جلتی ہوئی سلاخ وہ آگ کا انگارہ بن جاتی، جل گیا سر مبارک۔ بڑی تکلیف میں آئے میرے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور، عرض کی حضور میں تکلیف میں ہوں، میرے لیے دعا فرمائیں۔ حضور نے کیا جملے کہے، قربان جائیں مدینے والے کی دعاؤں پر، حضور کی دعاؤں پر بھی قربان۔ اور میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جب نبی پاک دعا کرتے تھے تو دعا اوپر نہیں جاتی تھی، قبولیت نیچے آ جاتی تھی۔ خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اجابت کا جوڑا، عنایت کا صحرا، دلہن بن کے نکلی دعائے محمد، اور اجابت نے جھک کر گلے سے لگایا بڑی ناز سے جب دعائے محمد صلی اللہ علیہ۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، اور دعا کیا کی حضور نے؟ نبی پاک نے دعا دی، اے اللہ میرے خباب کی مدد فرما، اے اللہ میرے خباب کی۔ دعاؤں کا رنگ ہوتا ہے اگرچہ ہمیں نظر نہ بھی آئے تو۔ حضور نے دعا کر دی۔ اب حضرت خباب کہتے ہیں کہ اس دعا کا رنگ میں سوچتا تھا، لیکن نا مکے کے حالات ہیں، اور زیادہ کثرت سے تعداد کافروں کی ہے، اور طاقت میں بھی کافر ہیں، اسلام پہ بظاہر غربت ہے۔ اب اس دعا کا رنگ کیسے نظر آئے؟ لیکن اگر کرم کرنے والا اللہ ہو تو پھر ضروری نہیں کہ ظاہری اسباب لوگوں کی نظر میں آئیں، پھر وہ رنگ بنا لیتا ہے، پھر وہ ساری رحمتیں خود بخود فرما دیتا ہے۔ حضرت خباب کہتے ہیں وہی میری مالکن عمار بیمار ہو گئی، اتنی بیمار ہوئی، اس کے سر میں کوئی درد اٹھا، اتنی تکلیف کہ ہر طبیب، ہر حکیم، ہر جگہ گئی، جب کوئی نتیجہ نہ نکلا تو ایک طبیب نے اسے بتایا کہ سلاخ گرم کر کے نا تو سر پہ لگوایا کر، تجھے آرام آئے گا۔ تو آپ فرماتے ہیں پھر ایک دن وہ گھر آئی، اور گھر آ کے مجھے کہنے لگی لوہے کی سلاخ اچھی طرح آگ میں تپا کے نا تو میرے سر پہ رکھ۔ کہتے ہیں لوہا تپ رہا تھا، میں پکڑ رہا تھا، اس پہ سر پہ رکھ رہا تھا، اور مدینے والے رسول پہ درود و سلام پڑھ رہا تھا۔ میں گویا میری توجہ حضور کی اس دعا کی طرف چلی گئی جو سرکار نے فرمائی، کہ یہ انداز ہے قبولیت کا، یہ انداز ہے کہ کوئی جنگ نہیں کرنی پڑی، کوئی بہت زیادہ انقلاب، بس حضور نے دعا کر دی اللہ اس کی مدد فرما۔ تو کچھ فیصلے اللہ پہ بھی چھوڑ دینے چاہیے۔